دیکھو دنیا میں جو فارغ لوگ ہیں نا ان کے زندگی گزارنے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں اور مصروف لوگوں کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. اگر آپ کے وہ اصول ہیں کہ جو جب ملنے آ رہے ہیں آپ بیٹھ جاتے ہیں, جتنی دیر بیٹھتا ہے بیٹھے رہتے ہیں, جہاں اٹھا کے لے جائے چلے جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ آپ بہت اچھے نہیں ہیں, بلکہ آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام, بولو نا بھائی, نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کو کیا کر رہے ہو, ضائع. ہمارے ایک دوست ہیں سلیمان احمد, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. انہوں نے کہا یو ایس اے میں یا پتہ نہیں یو کے میں, مجھے ملک یاد نہیں رہا, کہ ہمارا ایک باس تھا. گورے تو آپ کو پتہ ہے ٹائم کے پابند ہوتے ہیں نا, ان میں جو مصروف لوگ ہیں, وہ گورے باس تھے یا وہ مسلمان تھے جو وہیں رہ کے ٹائم کے پابند ہو گئے تھے. تو کہتے ہیں مجھے ان سے کوئی کام تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ سر فون پر وقت لیا کہ مجھے آپ کے 5 منٹ چاہیے. انہوں نے کہا 5 منٹ چاہیے, کب چاہیے, میں نے یہ بتایا. انہوں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا, بھائی فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پر 5 منٹ کس کو دینے, فلاں صاحب کو دینے. یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی, ہم تو جب کسی سے 5 منٹ بولتے ہیں تو مراد 5 منٹ تھوڑی, وہ بیٹھ گئے, جا کے بیٹھ گئے. بھائی ملاقات کا اصول تو یہی ہے نا, سر 5 منٹ مل جائیں گے, ایسے کہتے ہیں نا. تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے 5 منٹ 5 منٹ ہی ہوتے ہیں. کہہ رہے میں پہنچ گیا وقت پہ. اول تو پاکستانی بیچارہ ہم جیسا, اللہ ہم سب کو بچائے, وقت پہ پہنچے گا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں میں بہرحال وقت پہ پہنچ گیا. تو اب ہم بیٹھے تو ہم نے ادھر ادھر کی پہلے شروع کر دی, اور سر خیریت سے ہیں آپ, طبیعت کیسی ہے, گھر میں خیریت, بچے ٹھیک, ہاں بھائی ہاں بھائی. ہوتے ہوتے اب جب بات کرنے کا ٹائم شروع ہوا تو 5 منٹ مکمل ہو چکے تھے. کہہ رہے ہمارا جو باس تھا نا وہ اٹھا, مجھے بھی اٹھایا اس نے, بڑی محبت سے نا دروازے کی طرف لے کے جا. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو آہستہ آہستہ دروازے پہ لا کے باہر کھسکا دیا مجھے, اور کہا آپ کے 5 منٹ تھے وہ پورے ہو چکے ہیں. دروازہ بند کر لیا. کہہ رہے ہیں میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ, یہ میری عزت کی ہے یا میری بے عزتی کی ہے, ایسا تو زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوا, یہ ہوا کیا ہے. غصہ نہیں ہوا, وہ ان کا جو باس تھا نا ذرا بھی غصہ نہیں, کوئی سختی نہیں, ایسے نا جیسے مسافہ کر کے اٹھاتے ہیں نا کسی کو, چلے خود بھی اٹھ گئے آپ, آہستہ آہستہ دروازے کی طرف. ہوتے ہوتے دروازے سے باہر, السلام علیکم, کنڈی, 5 منٹ پورے ہو گئے. کہہ رہے میں بڑا پریشان ہوا یار یہ کیا ہے. کہہ رہے بہرحال بات تو صحیح ہے, 5 منٹ تو پورے ہو گئے. تو کافی دیر بعد سمجھ میں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے. کہہ رہے پھر میں نے دوبارہ ٹائم لیا, سر ٹائم چاہیے کتنا, میں نے کہا 20 منٹ چاہیے کم سے کم. اچھا بھائی کس دن, فلاں دن, چلو جی. کہہ رہے ہیں دوبارہ پہنچتے ہی سلام دعا کے بغیر ٹو دا پوائنٹ, بس السلام علیکم وعلیکم السلام, بات. سر یہ مسئلہ ہے, اور 18 منٹ میں مکمل کر لیا, 2 منٹ گریوی کے, کہ اس میں کوئی بات پوچھنی ہوگی نا. تو اگر آپ کے پاس ایسا ٹائم ہے کہ جو جب مرضی اٹھے جہاں مرضی لے جائے اور آپ چلے جاتے ہیں, اس کا مطلب آپ بہت اچھے نہیں ہیں, اس کا مطلب آپ کے پاس کرنے دھرنے کا کوئی کام, بولو بھائی, ہے نہیں. جو جب مرضی دعوت دے چلے جاتے ہیں. لوگ ایک دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ولیمے کی دعوت کے قبول کرنے کا حکم دیا ہے. واقعی نبی نے حکم دیا ولیمے کی دعوت کو مت ٹھکراؤ, مگر کیا یہ حکم دیا کہ روزانہ دعوتیں ہی کھاتے رہو بیٹھ کے, اور احکام نہیں دیے, علم حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا, بولو نا بھائی. بیوی بچوں کو کی جو ہے وہ ان کے حقوق, بچوں کی تعلیم, گھر میں کوئی تعلیم کا نظام ہو, بچوں کو ٹائم دینے کا حکم نہیں دیا کیا نبی نے, گھریلو گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹانے کا حکم نہیں دیا. تو ایک کھانے پینے والی حدیث تو یاد ہے, باقی تمام حدیثیں اوجھل ہیں. اب دیکھو آپ کو اگر آفس ٹائم پہ پہنچنا ہے اور اس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے, نبی نے حکم دیا کہ ولیمے کی دعوت کو مت ٹھکراؤ, قرآن نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو تنخواہ پوری لیتے ہیں کام پورا نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے میں ولیمے کی دعوت پہ گیا, رات 1 بجے آؤں گا, رات کو نیند پوری نہیں ہوگی, صبح آفس ٹائم پہ نہیں پہنچوں گا اور تنخواہ پوری لوں گا. تو ولیمے والا حکم زیادہ اہم ہے یا قرآن والا حکم, بولو نا, کیونکہ وہ تو ایگریمنٹ ہے نا. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والے اپنے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ولیمے کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ ولیمے کی دعوت کو مت ٹھکراؤ.
مگر جان بچانے کی بھی حدیث ہے اور قرآن میں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہے بھائی, ایسا کام نہ کرو جس سے مر جاؤ جلدی. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جو ولیمے میں 1 بجے پھوڑ پھاڑ کے آئے گا طبیعت سے, وہ بیمار, وہ صحت مند رہ سکتا ہے؟ بھئی آپ کو ولیمے میں جہاں جا رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں رات 1 بجے, آپ طبیعت سے وہ نان اور وہ تافتان, جو ربڑ کے تافتان ہوتے ہیں نا, فائبر لیس, وہ تافتان آپ, وہ گھی جو بالکل رگوں میں جا کے جمنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا, وہ تافتان آپ نے قورمے کے ساتھ کھایا. ایک تو وہ تافتان خود ایک ایٹم بم ہے جو کولیسٹرول کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرے, اور وہ کھا بھی, اس میں تو کھچڑی بھی کھاؤ گے تو ہضم نہیں ہوگی, اس وقت تو کارمینا بھی ہضم نہیں ہوگی میرے بھائی. 1 بجے کھا رہے ہو, پھر وہ کھا کے آ کے بغیر چہل قدمی کے, بغیر اسے ہضم کیے لیٹ جاؤ گے تو بہت جلدی لیٹ جاؤ گے پھر آپ حقیقت. تو ولیمے کی اتنی اہمیت ہے, تو اس سے زیادہ اہمیت جان بچانے کی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں ایک طرف کر کے بس کھانے پینے کا جہاں تذکرہ آئے گا, اور یہ تو ہم لوگ ہیں جو ولیمے اور اس میں ہم اعتدال کا حکم دے رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا چینل اپنا چینج کریں تو پھر تو جمعرات کے کھانے, نظر و نیاز کے کھانے اور 11ویں کے کھانے, وہ پھر کھانوں کا ایک مزید طویل سلسلہ شروع ہو جائے. تو کھانے کھاتا ہی رہے بس سارا دن بیٹھ کے, صبح بھی کھا رہا ہے. ناشتہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں. اسلام میں عربی, قدیم عربی جو ہے نا, اس میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے, حالانکہ عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے, ہر چیز کا لفظ موجود ہے اس میں. ناشتہ, فطور جدید عربی میں ناشتے کو کہتے ہیں. قدیم عربی جو ہے نا اس میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے, کیونکہ ناشتہ تھا ہی نہیں. جو چیز کسی زبان میں ہوتی نہیں اس کے لیے لفظ ہوتا ہے. دوپہر کھانا کھاتے تھے اور رات کھاتے تھے, رات کا مغرب کے بعد دوپہر کا 11 بجے, یہ ہوتا تھا 2 ٹائم کا. 11 بجے کھا کے تھوڑی دیر آرام کرتے تھے, جس کو قیلولہ کہتے ہیں, بڑی پابندی سے کرتے تھے, پھر فریش ہو جاتے تھے, پھر مغرب تک چلتے. مغرب میں دنا دن قسم کی بھوک لگتی, مغرب کے بعد کھاتے اور عشاء کے بعد سو جاتے. اب 1-2 بجے ولیمے پھوڑ رہے ہیں, اور فلانے کی دعوت ہے تو فلانے نے چائے پہ بلایا, تو فلانے سموسے رکھے ہیں آج ہمارے لیے شام کے وقت, دوپہر پیٹ بھر کے کھایا, پھر سموسے چائے کے ساتھ کھا رہے ہیں. صرف ہم بھی کر لیتے ہیں, مجبور ہیں بھائی ہم بھی. آج میں نے بھی سموسے کھائے ہیں. میری ریکارڈنگ تھی, کہیں گیا تو انہوں نے مجھے, پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا بھائی میں بے وقت نہیں کھاتا, آپ نے یہ گاجر کا حلوہ میرے, پچھلی دفعہ جب کیا نا پچھلے مہینے ریکارڈنگ تھی, تو وہ ریکارڈنگ, بیان کی ریکارڈنگ کروا کے انہوں نے میرے سامنے چائے اور وہ سموسے اور رول اور فلانا اور ڈھمکا. میں نے کہا بھائی جان میں دوپہر کھانا کھایا ہوں, یہ میں مر جاؤں گا, نہیں کھا سکتا میں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو کھانا پڑے گا, یہ تو کھانا پڑے گا. میں نے کہا بدعزمی ہوگی بھائی, نہیں کھا سکتا یار, کھانا پڑے گا. بہرحال محبت والے تو لوگ ہیں, میں یہ تو نہیں کہتا. تو ان کا دل خوش کرنے کے لیے تھوڑا سا کھا لی. انہوں نے کہا اگلی دفعہ آپ دوپہر کا کھانا کھائے بغیر آئیں گے. اور میں نے واقعی نیت کر لی کہ یار یہ تو نہیں چھوڑیں گے. محبت میں وہ ہے نا, اندھی کے بچہ ہوا, چوم چوم کے مار دیا اس نے, کوئی نظر تو آ نہیں رہا تھا. تو محبت میں نا اتنا چوما, کہاں ادھر سے چوما, وہ بیچارہ دم گھٹنے سے مر گیا. تو لوگ بھی عقیدت میں ایسا کرتے ہیں, مفتی صاحب آئے ہیں ہمارے یہاں, کچھ تو کھائیں, کچھ تو. بھائی کھانا ہم نے دوپہر پیٹ بھر کے کھایا ماشاءاللہ, اب بھوک ہی نہیں ہے تو نہیں جی کھائیں. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, اب یہ اتنی محبت سے گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہیں, تو اگلی دفعہ جب ریکارڈنگ کے لیے آؤں گا تو میں نے وعدہ کیا میں دوپہر کو کھانا نہیں کھاؤں گا. لیکن میں بھول گیا. پھر میں نے دوپہر, پھر مجھے یاد آیا بھائی وہ ان کے, پھر آج پھر میں 2 بچوں کو لے گیا ساتھ اپنے. وہی ہوا, اتنے گاجر کا حلوہ, وہ یہ وہ فلانا ڈمکانا, ہم نے بچوں کا پھوڑو طبیعت سے, شاباش. تاکہ وہ پھر لوگ برا بھی محسوس کرتے ہیں نا کہ یار کچھ کھایا ہی نہیں مفتی صاحب نے. گھر کی خواتین جنہوں نے یہ